معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری خواتین، آج آپ کو نبی کی بہت پیاری حدیث سنانے والا ہوں، جس کو سن کر آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، آپ کا دل جگمگانے لگے گا، آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک روشنی سی چھا جائے گی، آپ کے ایمان میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا۔ نبی کی پیاری حدیث آپ کو سنانے والا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ کا بیان ہے، کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور حاضر ہونے کے بعد جب وہ حاضر ہو جاتی ہیں تو اللہ کے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے، دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ مصطفیٰ جان کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج تم اللہ کے نبی سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، تمہیں اجازت ہے پوچھنے کی۔ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھو، تم قبر کے بارے میں پوچھو، تم حشر کے بارے میں پوچھو، تم مرنے اور جینے کے بارے میں پوچھو، موت اور زندگی کے بارے میں پوچھو، دنیا زمین و آسمان کے بارے میں پوچھو، یہ نہیں فرمایا۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں پوچھو، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی، بلکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ آج تم اللہ کے نبی سے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ یہ کنز العمال میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ کنز العمال کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ جب اتنا میرے نبی نے فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمائیے، بتائیے کیا کہنا چاہتی ہو، کہہ دیجیے۔ عرض کرتی ہے، میرے شوہر نامدار، کیا جو بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، کیا اس پوچھنے کے بارے میں اپنے بابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر لوں؟ آپ کی اجازت ہو تو میں مشورہ کر سکتی ہوں، کیا مجھے مشورہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، تم اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے بابا جان سے مشورہ کر لو، اور مشورہ کرنے کے بعد، آرام سے مشورہ کرنے کے بعد سوال کر لینا، پوچھ لینا۔ اب یہ گھر کو جاتی ہیں حضرت عائشہ، حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی، بابا جان، آج آقا نامدار مصطفیٰ جان کائنات انیس بے کساں فخر رسولہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے عائشہ، آج جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، تمہیں کھلی اجازت میں دیتا ہوں، جو بھی تمہارے دماغ میں سوال آئے وہ اس کو پوچھ لیجئے، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ میں کیا پوچھوں بابا جان؟ میں آقا نامدار سے کیا پوچھوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آمنہ کے لال سے کیا پوچھوں؟ اپنے شوہر سے کیا پوچھوں؟ انیس بے کساں فخر رسولہ سے کیا پوچھوں؟ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی، جب سرکار نے یہ فرمایا ہے تو تم دنیا کے بارے میں سرکار سے مت پوچھنا، جنت
اور دوزخ کے بارے میں مت پوچھنا، زندگی اور موت کے بارے میں مت پوچھنا، حساب اور کتاب کے بارے میں مت پوچھنا، اشجار و احجار کے بارے میں مت پوچھنا، نباتات و جمادات کے بارے میں مت پوچھنا، بلکہ تم تو سرکار سے ایک ہی بات پوچھنا، وہ یہ پوچھنا کہ جب آپ کو معراج پاک سے نوازا گیا تھا، عرش اعظم پر بلایا گیا تھا، اس وقت میں اللہ پاک کے درمیان اور آپ کے درمیان جو راز اور رموز کی باتیں ہوئی تھی، یا رسول اللہ ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتی ہوں، میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو عرش اعظم پر بلایا گیا تھا، معراج ہوئی تھی، تو آپ کے درمیان اور آپ کے رب کے درمیان جو راز و رموز کی باتیں ہوئی تھیں، یا رسول اللہ ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں معراج کو گیا، عرش اعظم کی بلندیوں پر پہنچا، تو میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان راز کی باتیں ہوئی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی، میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ، میرا ایک مسلمان بندہ دوسرے بندے کو خوش کر دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر خوش کر دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو آخرت میں جنت عطا فرماؤں گا۔ اتنا سنا، جنت عطا فرماؤں گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو نبی نے جب یہ بات ان کو بتائی، ارشاد فرمائی، تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی اور حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ گئی، اور آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی بابا جان، سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب عرش اعظم پر پہنچا، معراج ہوئی مجھے، تو میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان بہت ساری راز کی باتیں ہوئی۔ ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر دے گا، اس کے دل کو راضی کر دے گا، اس کے دل کو جوڑ دے گا، اس کو رضامند کر دے گا، اس کو خوش کر دے گا، اگر وہ خوش ہو جائے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس خوش کرنے والے کو آخرت میں جنت عطا فرماؤں گا۔ اتنا سنا تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت عائشہ کو ہے نا، حضرت عائشہ کو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تعجب ہوا کہ بابا جان رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے بیٹی اس کا سیدھا تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر خوش کر دے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور میں اس بات کو سوچ کے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناراض نہ کر دے، اس کے دل کو توڑ نہ دے، اگر توڑ دے گا تو اس کا الٹا یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم کا حکم فرمائے گا۔ یہ بات سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، حدیث پاک سے معلوم ہوا، بات کا لب لباب خلاصہ کلام حاصل کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں، مسلمان بہنوں میں کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کی پریشانی کا ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام۔ اب یہ نہیں کہ محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور محلے والے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، ہم پوچھ ہی نہیں رہے ہیں بھائی تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تیرے بچے پریشان ہیں، عید کا سامان کے لیے تجھ پر پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم اگر پوچھیں گے نہیں تو ہم گناہ گار ہیں، ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ مومن کامل وہی ہے، ایمان والا بندہ، سچا بندہ وہی ہے جو اگر ایک مسلمان کو پریشانی ہو تو دوسرا مسلمان اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹائے، حصہ لے، اس کے دل کو تسلی دے دے اور اس سے کہے کہ بھائی صاحب گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، اگر پیسے کی ضرورت ہو تو پیسہ مانگ لینا، اگر مجھے ساتھ جانے کی بات ہو تو مجھے بتا دینا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، تو اس کے دل کو تسلی مل جائے گی، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میری عزیزو، یہ ذہن رکھو، یہ اخلاق بناؤ، یہ عادت بناؤ، یہ ہے اسلام جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں پر عمل کی کوشش کرو، مجھے امید ہے آپ عمل کریں گے، ضرور کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔